अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह अल अनफाल, इसका तिलावत, अंग्रेज़ी तर्जुमा और उर्दू तर्जुमा ये हम इंशाअल्लाह इस सेशन में सीखेंगे। पूरी सूरत कवर करेंगे, आया 1 से लेके आया 75 तक। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलुल्लाह, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यसअलूनका अनिल अनफाल कुल्लिल अनफालिल्लाहिर रसूल फत्तकुल्लाह व अस्लिहू ज़ात बैनिकुम व अतीउल्लाह व रसूलहू इन कुंतुम मोमिनीन। They ask you, O Prophet, regarding the spoils of war. Say, the distribution is decided by Allah and His Messenger. So be mindful of Allah, settle your affairs and obey Allah and His Messenger if you are true believers. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ سے اموال غنیمت کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ آپ کہیے کہ اموال غنیمت کل کے کل اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، پس تم اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اپنے آپس کے معاملات درست کرو اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ The true believers are only those whose hearts tremble at the remembrance of Allah, whose faith increases when His revelations are recited to them, and who put their trust in their Lord. حقیقی مومن تو وہی ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل لرز جاتے ہیں، اور جب انہیں اس کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کی ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے اور وہ اپنے رب ہی پر توکل کرتے ہیں۔ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ They are those who establish prayer and donate from what we have provided them for۔ جو نماز کو قائم رکھتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم۔ It is they who are the true believers. They will have elevated ranks, forgiveness, and an honorable provision from their Lord. یہی لوگ ہیں جو حقیقی مومن ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس اونچے درجات اور مغفرت اور عزت والا رزق ہے۔ یہاں سے اب غزوہ بدر کا ذکر شروع ہو رہا ہے۔ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون۔ Similarly, when your Lord brought you, O Prophet, out of your home for a just cause, a group of believers was totally against it۔ جیسا کہ نکالا آپ کو اپنے نبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب نے آپ کے گھر سے حق کے ساتھ، اور یقیناً اہل ایمان میں سے کچھ لوگ اسے پسند نہیں کر رہے تھے۔ یجادلونک فی الحق بعدما تبین کأنما یساقون الی الموت وہم ینظرون۔ They disputed with you about the truth after it had been made clear, as if they were being driven to death with their eyes wide open۔ وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑ رہے تھے حق کے بارے میں، اس کے بعد کہ بات ان پر بالکل واضح ہو چکی تھی۔ وہ لوگ ایسے محسوس کر رہے تھے جیسے انہیں موت کی طرف دھکیلا جا رہا ہو اور وہ اسے دیکھ رہے ہوں۔
وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدِيَ الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ تُوَدُّونَ أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. Remember, O believers, when Allah promised to give you the upper hand over either target, you wish to capture the unarmed party, but it was Allah's will to establish the truth by His words and uproot the disbelievers. اور یاد کرو جب اللہ وعدہ کر رہا تھا تم لوگوں سے کہ ان دونوں گروہوں میں سے ایک تمہیں مل جائے گا، اور اے مسلمانوں تم یہ چاہتے کہ بغیر تم یہ چاہتے تھے کہ جو بغیر کانٹے کے ہے وہ تمہارے ہاتھ آئے، اور اللہ چاہتا تھا کہ اپنے فیصلے کے ذریعے سے حق کا حق ہونا ثابت کر دے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے۔ لِيُحَقِّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ. To firmly establish the truth and wipe out falsehood even to the dismay of wicked. تاکہ سچا ثابت کر دے حق کو اور جھوٹا ثابت کر دے باطل کو، خواہ یہ مجرموں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکتہ مردفین. Remember, when you cried out to your Lord for help, He answered, I will reinforce with you a thousand angels followed by many others. یاد کرو جب تم لوگ اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری دعائیں قبول کی تھیں کہ میں تمہاری مدد کروں گا 1000 ملائکہ کے ساتھ جو پے در پے آئیں گے۔ وَمَا جَعَلَ لَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. And Allah made this a sign of victory and reassurance for your hearts. Victory comes only from Allah. Surely Allah is Almighty, All-Wise. اور اللہ نے ان کو نہیں بنایا مگر تمہارے لیے بشارت اور تاکہ تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائیں، اور مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے۔ اِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ آمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُم رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ. Remember when He caused drowsiness to overcome you, giving you serenity, and He sent down rain from the sky to purify you, free you from Satan's whispers, strengthen your hearts, and make your steps firm. یاد کرو جب اللہ تمہاری تسکین کے لیے تم پر نیند طاری کر رہا تھا اور تم پر آسمان سے پانی برسا رہا تھا تاکہ اس سے تمہیں پاک کرے اور تاکہ دور کر دے تم سے شیطان کی ڈالی ہوئی نجاست کو، اور تاکہ تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور اس سے تمہارے پاؤں جما دے۔ اِذْ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق وَأُضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ. Remember, O Prophet, when your Lord revealed to the angels, I am with you, so make the believers stand firm. I will cast horror into the hearts of the disbelievers, so strike their necks and strike their fingertips. یاد کریں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب وحی کر رہا تھا فرشتوں کو کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تو تم جاؤ اور اہل ایمان کو ثابت قدم رکھو، میں ابھی ان کافروں کے دلوں میں روب ڈالے دیتا ہوں، پس مارو ان کی گردنوں کے اوپر اور مارو ان کی ایک ایک پور پر۔ ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ
وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. This is because they defied Allah and His Messenger. And whoever defies Allah and His Messenger, then know that Allah is surely severe in punishment. اور یہ سزا ان کی اس لیے ہے کہ انہوں نے مخالفت کی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دشمنی کرے تو اللہ بھی سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ ذالکم فذوقوہ وَأَنَّ الْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ. That worldly punishment is yours, so taste it. Then the disbelievers will suffer the torment of fire. لو یہ تو چکھو اور یہ بھی تمہیں معلوم رہے کہ کافروں کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کافروا زحفا فلا تولوہم الادبار. O believers, when you face the disbelievers in battle, never turn your backs to them. اے اہل ایمان، جب تمہارا مقابلہ ہو جائے کافروں سے میدان جنگ میں تو تم ان سے پیٹھ مت پھیرنا۔ وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ وَإِلَّا مُتَحَّرِفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. And whoever does so on such an occasion, unless it is a maneuver or to join their own troops, will earn the displeasure of Allah, and their home will be hell. What an evil destination! جو کوئی بھی ان سے اس دن اپنی پیٹھ پھیرے گا سوائے اس کے کہ وہ کوئی داؤ لگا رہا ہو جنگ کے لیے یا کسی دوسری جمعیت سے ملنا ہو، تو وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ فَلَمْ تَقْتُلُوكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمِيتَ إِذْ رَمِيتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. It was not you believers who killed them, but it was Allah who did so. Nor was it you, O Prophet, who threw a handful of sand at the disbelievers, but it was Allah who did so, rendering the believers a great favor. Surely Allah is all hearing, all knowing. پس اے مسلمانوں، تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے انہیں قتل کیا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر کنکریاں پھینکی تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پھینکی تھیں بلکہ اللہ نے پھینکی تھیں، تاکہ اللہ ان سے اہل ایمان کے جوہر نکھارے خوب اچھی طرح سے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے۔ ذالکم وان اللہ موہن قید الکافرین. As such, Allah frustrates the evil plans of the disbelievers. یہ تو ہو چکا، اور آئندہ کے لیے بھی سمجھ لو کہ اللہ کفار کی تمام چالوں کو ناکام بنا دینے والا ہے۔ ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ. If you Meccans sought judgment, now it has come to you, and if you cease, it will be for your own good, but if you persist, we will persist, and your forces, no matter how numerous they might be, will not benefit you whatsoever, for Allah is certainly with the believers. اگر تم فیصلہ چاہتے تھے تو تمہارے پاس اللہ کا فیصلہ آ چکا، اور اگر اب بھی تم باز آ جاؤ تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر تم پھر یہی کرو گے تو ہم بھی یہی کچھ دوبارہ کریں گے، اور تمہاری یہ جمعیت تمہارے کسی کام نہیں آ سکے گی خواہ کتنی ہی زیادہ ہو، اور یہ کہ اللہ اہل ایمان کے ساتھ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون. O believers,
Obey Allah and His Messenger and do not turn away from Him while you hear His call. اے اہل ایمان، اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور اس سے منہ نہ موڑو جبکہ تم سن رہے ہو۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ. Do not be like those who say we hear but in fact they are not listening. اور ان لوگوں کی مانند مت ہو جاؤ جو کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا اور حقیقت میں وہ سنتے نہیں ہیں۔ ان شر الدواب عند اللہ السم البکم الذین لا یعقلون. Indeed, the worst of all being in the sight of Allah are the willfully deaf and dumb who do not understand. یقیناً تمام چوپایوں میں اللہ کے نزدیک بدترین وہ گہرے گونگے انسان ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَا أَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلُّوا وَهُمْ مُعْرِضُونَ. Had Allah known any goodness in them, He would have certainly made them hear, but even if He had made them hear, they would have surely turned away heedlessly. اور اگر اللہ کے علم میں ہوتا کہ ان میں کوئی خیر ہے تو وہ انہیں سنوا دیتا، اور اگر وہ انہیں بھلائی کے بغیر سنوا بھی دیتا تو وہ آراز کرتے ہوئے پیٹھ پھیر جاتے۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ للرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. O believers, respond to Allah and His Messenger when He calls you to that which gives you life, and know that Allah stands between a person and their heart, and that to Him you will all be gathered. اے اہل ایمان، لبیک کہا کرو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر جب وہ تمہیں پکاریں اس شے کے لیے جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہے، اور یہ کہ بالآخر تم سب کو یقیناً اسی کی طرف جمع کیا جانا ہے۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Beware of a trial that will only affect the wrongdoers among you, and know that Allah is severe in punishment. اور ڈرو اس فتنے سے جو تم میں سے صرف گناہگاروں ہی کو اپنی لپیٹ میں نہیں لے گا، اور جان لو اللہ سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تُخَافُونَ أَنْ يَتَّخَطَّفَكُمْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Remember when you had been vastly outnumbered and oppressed in the land, constantly in fear of attacks by your enemy. Then He sheltered you, strengthened you with His help, and provided you with good things, so perhaps you would be thankful. اور یاد کرو جب تم تھوڑی تعداد میں تھے اور زمین میں دبا لیے گئے تھے، تمہیں اندیشہ تھا کہ لوگ تمہیں اچک لے جائیں گے، تو اللہ نے تمہیں پناہ کی جگہ دی تھی اور تمہاری مدد کی اپنی خاص نصرت سے، اور تمہیں بہترین پاکیزہ رزق عطا کیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول تخونوا آماناتکم وانتم تعلمون. O believers, do not betray Allah and the messenger, nor betray your trust knowingly. اے اہل ایمان، مت خیانت کرو اللہ سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور نہ ہی اپنی آپس کی امانتوں میں خیانت کرو جانتے بوجھتے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ. And know that your wealth and your children are only a test, and that with Allah is a great reward.
اور جان لو کہ تمہارے اعمال اور تمہاری اولاد فتنہ ہیں، اور یہ کہ اللہ ہی کے پاس ہے بڑا اجر۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم وانت اللہ ذو الفضل العظیم۔ O believers, if you are mindful of Allah, He will grant you a standard to distinguish between right and wrong, absolve you of your sins and forgive you, and Allah is the Lord of infinite bounty۔ اے اہل ایمان، اگر تم اللہ کے تقوی پر برقرار رہو گے تو وہ تمہارے لیے فرقان پیدا کر دے گا اور دور کر دے گا تم سے تمہاری برائیاں، کمزوریاں، اور تمہیں بخش دے گا۔ اللہ بڑے فضل والا ہے۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يُقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ And remember, O Prophet, when the disbelievers conspired to capture, kill, or exile you, they planned, but Allah also planned, and Allah is the best of the planners۔ اور یاد کیجئے جب کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کر رہے تھے، وہ بھی چالیں چل رہے تھے، اور اللہ بھی منصوبہ بندی کر رہا تھا۔ اللہ بہترین منصوبہ بندی کرنے والا ہے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا وَلَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَٰذَا إِنْ هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ Whenever our revelations are recited to them, they challenge you, "We have already heard the recitation. If we wanted, we could have easily produced something similar. This Quran is nothing but an ancient fables." اور جب انہیں ہماری آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں، بہت سن لیا ہم نے یہ کلام، اگر ہم چاہیں تو ایسا کلام ہم بھی کہہ دیں گے، یہ کچھ نہیں سوائے پچھلے لوگوں کی کہانیوں کے۔ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَٰذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ And remember when they prayed, "O Allah, if this is indeed the truth from you, then rain down stones upon us from the sky and overcome us with a painful punishment." اور جب انہوں نے کہا کہ اے اللہ، اگر یہ قرآن تیری ہی طرف سے برحق ہے تو برسا دے ہم پر پتھر آسمان سے، یا بھیج دے ہم پر کوئی دردناک عذاب۔ وما كان الله يعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون۔ But Allah would never punish them while you, O Prophet, were in their mindset, in their midst, nor would He ever punish them if they prayed for forgiveness۔ اور اللہ ایسا نہ تھا کہ ان کو عذاب دیتا جبکہ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان موجود تھے، اور اللہ ان کو عذاب دیتا جبکہ وہ استغفار بھی کر رہے تھے۔ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَ إِنْ أَوْلِيَاءُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ And why should Allah not punish them while they hinder pilgrims from the sacred mosque, claiming to be its rightful guardian? None has the right to guardianship except those mindful of Allah, but most pagans do not know۔ اور کیا رکاوٹ ہے ان کے لیے کہ اللہ ان کو عذاب نہ دے جبکہ وہ روک رہے ہیں مسجد حرام سے لوگوں کو، درآں حال کہ وہ اس کے متولی بھی نہیں ہیں، اور اس کے اصل متولی تو صرف متقی لوگ ہیں، لیکن ان کی اکثریت علم نہیں رکھتی۔ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مَقَامًا وَتَصْدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ۔ Their prayer at the sacred house was nothing but whistling and clapping, so taste the punishment
of your disbelief. اور نہیں ہے ان کی نماز بیت اللہ کے پاس سوائے سیٹیاں بجانا اور تالیاں پیٹنا، تو اب چکھو مزہ عذاب کا اپنے کفر کی پاداش میں۔ ان الذین کافروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ فس فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. Surely the disbelievers spend their wealth to hinder others from the path of Allah. They will continue to spend the point of regret. Then they will be defeated and the disbelievers will be driven into hell. یقیناً کافر لوگ اپنے اموال خرچ کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو روکیں اللہ کے رستے سے، تو وہ اور بھی خرچ کریں گے، پھر یہ ان کے لیے ایک حسرت بن جائے گا، پھر یہ مغلوب ہو کر رہیں گے، اور جو کفر پر رہیں گے وہ جہنم کی طرف گھیر کر لے جائے جائیں گے۔ لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْدَهُ عَلَى بَعْدٍ فَيَرْكَمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. So Allah may separate the evil from the good. He will pile up the evil once all together and then cast them into hell. They are the true losers. تاکہ اللہ پاک کو ناپاک سے چھانٹ کر علیحدہ کر دے اور ناپاک کو ایک دوسرے کے اوپر رکھتے ہوئے سب کو ایک ڈھیر بنا دے، پھر اس کو جہنم میں جھونک دے۔ یقیناً یہی لوگ ہیں خسارہ پانے والے۔ قل للذین کافروا ان ینتہوا یغفر لهم ما قد سلف ان یعودوا فقد مضت سنت الاولین. Tell the disbelievers that if they desist, their past will be forgiven. But if they persist, then they have an example in those destroyed before them. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اعلان کر دیجئے ان کافروں کے سامنے، اگر وہ اب بھی باز آ جائیں تو جو کچھ پہلے ہو چکا ہے وہ ان کے لیے معاف کر دیا جائے گا، اور اگر وہ دوبارہ یہی کچھ کریں گے تو پچھلوں کے حق میں سنت الہی گزر چکی ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنَّتَهُ فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. Fight against them until there is no more persecution and your devotion will be entirely to Allah. But if they desist, then surely Allah is all seeing of what they do. اور اے مسلمانوں، ان سے جنگ کرتے رہو یہاں تک کہ فتنہ کفر باقی نہ رہے اور دین کل کا کل اللہ ہی کا ہو جائے، اور پھر اگر وہ باز آ جائیں تو جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ یقیناً اس کو دیکھ رہا ہے۔ وَإِن تَوَلُّوا فَاعْلَمُوا إِنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ. And if they do not comply, then know that Allah is your protector. What an excellent protector and what an excellent helper. اور اگر وہ روگردانی کریں تو اے مسلمانوں تم یہ جان لو کہ اللہ تمہارا مولا حمایتی ہے، کیا ہی خوب ہے وہ مولا اور کیا ہی خوب ہے وہ مددگار۔ وَاعْلَمُوا إِنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. Know that whatever spoils you take, 1/5 is for Allah and the Messenger, his close relatives, orphans, the poor and needy travelers. If you truly believe in Allah and what we revealed to our servant on that decisive day when the two armies met at Badr, and Allah is most capable of everything. اور جان لو کہ جو بھی غنیمت تمہیں حاصل ہوئی ہے
اس کا خمس پانچواں حصہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں کے لیے ہے، اور اس میں حصہ ہوگا یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے بھی، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور اس شے پر جو ہم نے نازل کی اپنے بندوں پر فیصلے کے دن، جس دن دو فوجوں کا ٹکراؤ ہوا تھا، اور اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ اذا انتم بالعدوۃ بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصوى والركب اسفل منكم ولو تواعدتم لا اختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله امرا كان مفعولا ليهلك من بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع العليم. Remember when you were on the near side of the valley, your enemy on the far side, and the caravan was below you. Even if the two armies had made an appointment to meet, both would have certainly missed it. Still it transpired, so Allah may establish what He had destined, that those who were to perish and those who were to survive might do so after the truth has been made clear to both. Surely Allah is all hearing, all knowing. اور جب تم لوگ تھے قریب والے کنارے پر اور وہ لوگ تھے دور والے کنارے پر، اور قافلہ تم سے نیچے تھا، اور اگر تم لوگ آپس میں میعاد ٹھہرا کر نکلتے تو بھی وقت مقررہ پر پہنچنے میں تم ضرور مختلف ہو جاتے، لیکن یہ سب کچھ اس لیے ہوا تاکہ اللہ فیصلہ کر دے اس کام کا جو ہونے والا تھا، ہونے ہی والا تھا، تاکہ جسے ہلاک ہونا ہے وہ ہلاک ہو بات واضح ہو جانے کے بعد، اور جسے زندہ رہنا ہے وہ زندہ رہے واضح دلیل کی بنا پر۔ یقیناً اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولنزعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. Remember, O Prophet, when Allah showered them into your dream, when Allah showed them in your dream as few in number, had He shown them to you as many, you believers would have certainly faltered and disputed in the matter. But Allah spared you from that. Surely He knows best what is hidden in the heart. جب اللہ آپ کو دکھا رہا تھا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں آپ کی نیند میں کم تعداد میں، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھاتا تاکہ وہ کثیر تعداد میں ہیں تو اے مسلمانوں تم ضرور کمزوری دکھاتے اور معاملے میں اختلاف کرتے، لیکن اللہ نے سلامتی پیدا فرما دی، یقیناً وہ واقف ہے ان سے جو کچھ سینوں کے اندر ہے۔ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذَا الْتَقِيتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُكَلِّمُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. Then when your armies met, Allah made them appear as few in your eyes and made you appear as few in theirs. So Allah may establish what He had destined, and to Allah all matters will be returned for judgment. اور جب تم آمنے سامنے ہوئے تو تمہاری نظروں میں انہیں کفار کو تھوڑا کر کے دکھاتا تھا اور ان کی نظروں میں تمہیں تھوڑا کر کے دکھاتا تھا، تاکہ اللہ پورا کر دے اس معاملے کو جو ہونے والا ہی تھا، اور تمام معاملات بالآخر تو اللہ ہی کی طرف لوٹا دیے جائیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. O believers, when you face an enemy, stand firm and remember Allah often so you may triumph. اے اہل ایمان، جب بھی تمہارا مقابلہ ہو کسی گروہ سے تو ثابت قدم رہو اور اللہ کا ذکر کرتے رہو کثرت کے ساتھ تاکہ تم فلاح پاؤ۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ
ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب وتذهب ريحكم واصبروا ان اللہ مع الصابرین. O Allah and His Messenger, and do not dispute with one another, or you would be discouraged and weakened. Persevere, surely Allah is with those who persevere. اور حکم مانو اللہ کا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور آپس میں جھگڑا نہ کرو ورنہ تم ڈھیلے پڑ جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. اور ثابت قدم رہو، یقیناً اللہ ثابت قدم رہنے والوں کے ساتھ ہے. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. Do not be like those pagans who left their homes arrogantly, only to be seen by people and to hinder others from Allah's path. And Allah is fully aware of what they do. اور ان لوگوں کی مانند نہ ہو جانا جو نکلے تھے اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے لوگوں کو دکھانے کے لیے، اور وہ اللہ کے راستے سے روک رہے تھے، اور جو کچھ وہ لوگ کر رہے تھے اللہ اس کا احاطہ کیے ہوئے تھا. وَإِذْ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئْتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ وَإِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ. And remember when Satan made their evil deeds appealing to them and said, "No one can overcome you today. I'm surely by your side." But when the two forces faced off, he cowered and said, "I have absolutely nothing to do with you. I certainly see what you do not see. I truly fear Allah, for Allah is severe in punishment." اور جب شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو مزین کر دیا تھا اور اس نے ان سے کہا تھا کہ آج تم پر انسانوں میں سے کوئی غالب نہیں آ سکتا اور میں بھی تمہارے ساتھ ہی ہوں، پھر جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے تو اپنی ایڑیوں کے بل پیچھے پھر گیا اور کہنے لگا، میں تم سے لا تعلق ہوں، میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے ہو. مجھے اللہ کا خوف ہے اور اللہ سزا دینے میں بہت سخت ہے. اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض غر ہؤلاء دینہم ومن یتوکل علی اللہ فإن اللہ عزیز حکیم. Remember when the hypocrites and those with sickness in their hearts said, "These believers are deluded by their faith, but whoever puts their trust in Allah, surely Allah is almighty, all wise." جب کہہ رہے تھے منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ تھا ان مسلمانوں کو، تو ان کے دین نے بالکل دھوکے میں ڈال دیا ہے. تو تو ان کے دین نے بالکل دھوکے میں ڈال دیا ہے، اور انہیں کیا پتا کہ جو کوئی توکل کرتا ہے اللہ پر تو اللہ زبردست حکمت والا ہے. وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ. If only you could see when the angels take the souls of the disbelievers, beating their faces and backs, saying, "Taste the torment of burning." اور کاش تم دیکھ سکتے جب قبض کرتے ہیں فرشتے ان کافروں کی جانوں کو ضربیں لگاتے ہوئے اور ان کے چہرے اور ان کی پیٹھوں پر، اور کہتے ہیں اب چکھو جلنے کا عذاب. ذالک بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید. This is the reward for what your hands have done, and Allah is never unjust to His creation. یہ وہ کچھ ہے جو تمہارے اپنے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، اور اللہ تو ہرگز اپنے بندوں کے حق میں ظالم نہیں ہے. عذاب آل فرعون والذین من قبلہم کفروا بآیات اللہ فأخذهم اللہ بذنوبہم ان اللہ قوی شدید العقاب. Their fate is that of the people of Pharaoh and those before them.
They all disbelieved in Allah's signs, so Allah sees them for their sins. Indeed, Allah is all powerful, severe in punishment. ان کے ساتھ وہی معاملہ ہوا جیسے کہ معاملہ ہوا آل فرعون کا اور ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے. انہوں نے اللہ کی آیات کا کفر کیا تو اللہ نے انہیں پکڑ لیا ان کے گناہوں کی پاداش میں. ذالک بأن اللہ لم یک مغیرا نعمتا نعمتا انعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. This is because Allah would never discontinue His favor to a people until they discontinue their faith. Surely Allah is all hearing, all knowing. یہ اس لیے کہ اللہ کا یہ طریقہ نہیں کہ کوئی نعمت ہو جو اس نے کسی قوم کو دی ہو اس میں تغیر کرے جب تک کہ وہ قوم اپنی اندرونی کیفیت کو متغیر نہ کر دے، اور یہ کہ اللہ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے. عذاب آل فرعون والذین من قبلهم كذبوا بآیات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ. That was the case with Pharaoh's people and those before them. They all rejected the signs of their Lord, so we destroyed them for their sins and drowned Pharaoh's people. They were all wrongdoers. جیسا کہ معاملہ ہو آل فرعون کا اور جو اس سے پہلے تھے، انہوں نے اپنے رب کی آیات کو جھٹلایا تو ہم نے ان کو ہلاک کر ڈالا ان کے گناہوں کی پاداش میں، اور آل فرعون کو ہم نے غرق کر دیا، اور یہ سب کے سب ظالم تھے. ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فہم لا یؤمنون. Indeed, the worst of all beings in the sight of Allah are those who persist in disbelief, never to have faith. یقیناً بدترین چوپائے اللہ کے نزدیک یہی لوگ ہیں جو کفر کرتے ہیں اور ایمان نہیں لاتے. الذین عاہدت منہم ثم ینقضون عہدہم فی کل مرۃ وہم لا یتقون. Namely those with whom you, O Prophet, have entered into treaties, but they violate them every time, not fearing the consequences. وہ لوگ جن سے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے معاہدہ کیا تھا، پھر وہ ہر مرتبہ اپنا عہد توڑ دیتے ہیں اور وہ اس بارے میں ڈرتے نہیں ہیں. فَإِمَّا تَسْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مِمَّنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَكَّرُونَ. If you ever encounter them in battle, make a fearsome example of them, so perhaps those who would follow them may be deterred. تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جنگ میں پا جائیں تو ان کو ایسی سزا دیں کہ جو ان کے پیچھے ہیں ان کو بھی خوف زدہ کر دیں تاکہ وہ عبرت حاصل کریں. وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خَيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ. And if you, O Prophet, see signs of betrayal by a people, respond by openly terminating your treaty with them. Surely Allah does not like those who betray. اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندیشہ ہو جائے کسی قوم کی طرف سے بد عہدی کا تو پھینک دیجئے ان کا معاہدہ ان کی طرف کھلم کھلا. یقیناً اللہ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ. Do not let those disbelievers think that they are not within reach. They will have no escape. اور نہ سمجھیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے کہ وہ بچ نکلے ہیں، وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکیں گے. وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رَّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ.
prepare against them what you believe can of military power and cavalry to deter Allah's enemies and your enemies, as well as their enemies unknown to you, but known to Allah. Whatever you spend in the cause of Allah will be paid to you in full, and you will not be wronged. اور تیار رکھو ان کے مقابلے کے لیے اپنی استطاعت کی حد تک طاقت اور بندھے ہوئے گھوڑے، تاکہ تم اس سے اللہ کے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو ڈرا سکو، اور کچھ دوسروں کو بھی جو ان کے علاوہ ہیں، تم انہیں نہیں جانتے، اللہ انہیں جانتا ہے، اور جو کچھ بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اس کا ثواب پورا پورا تمہیں دیا جائے گا، اور تم پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فج فجنح لها وتوکل علی اللہ انہ هو السمیع العلیم۔ if if the enemy is inclined towards peace, make peace with them and put your trust in Allah. Indeed, He alone is the all-hearing, all-knowing. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ اپنے بازو جھکا دیں امن کے لیے تو آپ بھی جھک جائیں ان کے لیے، اور اللہ پر توکل کیجئے، یقیناً وہ سب کچھ سننے والا ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ. But if their intention is only to deceive you, then Allah is certainly sufficient for you. He is the one who has supported you with His help and with the believers. اور اگر وہ ارادہ رکھتے ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دینے کا، تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائیے نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ کافی ہے، اور وہی تو ہے اللہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی ہے اپنی نصرت سے اور اہل ایمان کے ذریعے سے۔ وَأَلَّفْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. He brought their hearts together. Had you spent all the riches in the earth, and you could not have united their hearts, but Allah has united them indeed. He is Almighty, all-wise. اور ان اہل ایمان کے دلوں میں اس نے الفت پیدا کر دی۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین کی ساری دولت بھی خرچ کر دیتے تو ان کے دلوں میں یہ الفت پیدا نہیں کر سکتے تھے، لیکن یہ تو اللہ نے ان کے مابین ایسی الفت پیدا کر دی، یقیناً وہ زبردست ہے، حکمت والا۔ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. O Prophet, Allah is sufficient for you and for the believers who follow you. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے کافی ہے اللہ اور وہ جو پیروی کر رہے ہیں آپ کی اہل ایمان سے۔ یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال ان یکم منکم عشرون صابرون یغلبوا مئتین وان یکم منکم مائة یغلبوا الفا من الذین کفروا بانہم قوم لا یفقہون. O Prophet, motivate the believers to fight. If there are 20 steadfast among you, they will overcome 200. And if there are 100 of you, they will overcome 1,000 of the disbelievers. For they are a people who do not comprehend. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ترغیب دلائیے اہل ایمان کو قتال کی۔ اگر تم میں سے 20 افراد ہوں گے صبر کرنے والے، اور اگر ہوں گے تم میں سے 100 افراد تو وہ غالب آ جائیں گے کفار کے 1,000 افراد پر ثابت قدم، تو وہ 200 افراد پر غالب آ جائیں گے۔ یہ اس لیے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ نہیں رکھتے۔ الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا فإن یکن منکم مئات صابرۃ یغلبوا مئتین وإن یکن منکم الف یغلبوا الفین بإذن اللہ واللہ مع الصابرین. Now Allah has lightened your burden
for he knows that there is weakness in you. So, if there are 100 steadfast among you, they will overcome 200, and if there be 1,000, they will overcome 1,000 by Allah's will, and Allah is with the steadfast. اب اللہ نے تم پر تخفیف کر دی ہے اور اللہ کے علم میں ہے کہ تمہارے اندر کچھ کمزوری آ گئی ہے، پس اگر تم میں 100 ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو وہ 200 پر غالب آ جائیں گے، اور یقیناً اللہ صبر کرنے والوں، ثابت قدم رہنے والوں کے ساتھ ہے۔ ما کان لنبی ان یکون لہ اسرا حتی یسخن فی الارض تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ واللہ عزیز حکیم۔ It is not fit for a prophet that he should take captives until he has thoroughly subdued the land. You believers settle with the fleeting gains of this world, while Allah's aim for you is the hereafter. Allah is Almighty, all wise. کسی نبی کے لیے یہ زیبا نہیں کہ اس کے قبضے میں قیدی ہوں جب تک کہ وہ کافروں کو قتل کر کے زمین میں خوب خون ریزی نہ کر دے۔ تم دنیا کا ساز و سامان چاہتے ہو اور اللہ کے پیش نظر آخرت ہے، اور اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم۔ Had it not been for a prior decree from Allah, you would have certainly been disciplined with a tremendous punishment for whatever ransom you have taken. اگر اللہ کی طرف سے بات پہلے ہی طے نہ ہو چکی ہوتی تو جو کچھ فدیہ وغیرہ تم نے لیا ہے اس کے باعث تم پر بڑا سخت عذاب آتا۔ فَقُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حلالا طیبا واتقوا اللہ ان اللہ غفور الرحیم۔ Now enjoy what you have taken, for it is lawful and good, and be mindful of Allah. Surely Allah is all forgiving, most merciful. تو اب کھاؤ جو کچھ تمہیں ملا ہے غنیمت میں سے کہ وہ تمہارے لیے حلال اور طیب ہے، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، یقیناً اللہ بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسری ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم ویغفر لکم واللہ غفور الرحیم۔ O Prophet, tell the captives in your custody, if Allah finds goodness in your hearts, He will give you better than what has been taken from you and forgive you. For Allah is all forgiving, most merciful. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے ان لوگوں سے جو آپ کے قبضے میں قیدی ہیں، اگر اللہ تمہارے دلوں میں کوئی بھلائی پھیلائے گا تو جو کچھ تم سے لیا گیا ہے وہ اس سے بہتر تمہیں دے دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ وَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ But if their intention is only to betray you, O Prophet, they sought to betray Allah before, but He gave you power over them, and Allah is all knowing, all wise. اور اگر یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیانت کرنا چاہیں تو اس سے پہلے یہ اللہ سے بھی خیانت کرتے رہے ہیں، تو اللہ نے ان کو پکڑوا دیا، اور اللہ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض والذین آمنوا ولم یہاجروا ما لکم من ولایتہم من شیء حتی یہاجروا وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ Those who believed, immigrated, and strived with their wealth and lives in the cause of Allah, as well as those who gave them shelter and help, they are truly guardians of one another. As for those who believed but did not immigrate, you have no obligations to them until they immigrate.
But if they seek your help against persecution in faith, it is your obligation to help them, except against people bound with you in a treaty. Allah is all hearing, all seeing of what you do. یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں، وہ لوگ جنہوں نے انہیں پناہ دی اور ان کی مدد کی، یہ سب لوگ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے لیکن انہوں نے ہجرت نہیں کی، تمہارا اب ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں حتیٰ کہ وہ ہجرت کریں، اور اگر وہ تم سے دین کے معاملے میں مدد مانگیں تو ان کی مدد کرنا تم پر واجب ہے، مگر کسی ایسی قوم کے خلاف نہیں کہ ان کے اور تمہارے درمیان معاہدہ ہو، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض الا تفعلوه تکن فتنة فی الارض وفساد کبیر. And for the disbelievers, they are guardians of one another. And unless you believers act likewise, there will be great oppression and corruption in the land. اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، اگر تم یہ ان قواعد و ضوابط کی پابندی نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ پھیلے گا اور بہت بڑا فساد برپا ہو جائے گا۔ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا والنصروا اولئک هم المؤمنون حقا حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم. Those who believed, migrated, struggled in the cause of Allah, those who gave them shelter and help, they are the true believers. They will have forgiveness and an honorable provision. اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کی راہ میں، یعنی مہاجرین، اور وہ لوگ انصار مدینہ جنہوں نے انہیں پناہ دی اور ان کی نصرت کی، یہی لوگ ہیں سچے مومن، ان کے لیے ہے مغفرت اور رزق کریم۔ والذین آمنوا من بعد وہاجروا وجاہدوا معکم فاولئک منکم واولو الارحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب اللہ ان اللہ بکل شیء علیم. And those who later believed, migrated and struggled along with you, they are also with you, but only blood relatives are now entitled to inherit from one another, as ordained by Allah. Surely Allah has full knowledge of everything. خواتین و حضرات، اینڈ جو لوگ بعد میں ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور تمہارے ساتھ مل کر جہاد کیا تو اے مسلمانوں وہ تم میں سے ہی ہیں اور رحمی رشتہ دار اللہ کے قانون میں ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، یقیناً اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ خواتین و حضرات، یہاں پہ سورہ انفال جو مال غنیمت کے بارے میں تھی، اس کا نام انفال کا مطلب بھی مال غنیمت ہے، یہاں پہ اس کے پہلے سیشن کا اور یہ پوری کی پوری سورہ اس میں کور ہو گئی ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے مل کے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم کی صحیح سینس میں سمجھ بوجھ عطا کرے اور ہمیں اس کا علم حاصل کرنے کی توفیق دے اور وزڈم دے اور وہ قابلیت دے، اور پھر ہمیں حوصلہ دے کہ ہم قرآن پاک کو اپنے اہل و عیال، اپنے معاشروں، ملکوں اور دنیا میں صحیح سینس میں مکمل طور پر اس کو نافذ کریں اور اس کو اپلائی کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تعالیٰ ہمیں وہ سب کچھ عطا کرے جو ہمارے لیے سب سے بہتر ہو۔ خواتین و حضرات، اپنے اہل و عیال، اپنی کمیونٹیز، اپنے ماحول کا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ اگلی نشست تک اللہ حافظ۔